آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے قرآن، قسم اور کالا پانی۔ ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے کام سے جہلم گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے نکل کر میں ایک تانگے والے سے بات کر رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور وہ کتنے پیسے لے گا۔ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور میں پیچھے مڑا۔ وہ لال خان تھا، میرے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ وہ میرا ہم عمر ہے، بال ایک بھی کالا نہیں رہا، ہڈیوں سے گوشت لٹک آیا ہے، میری طرح وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ لیکن جس پیار سے اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبایا، میری تو پسلیاں چٹکنے لگیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں جہلم کیوں آیا ہوں اور میں نے یہی سوال اس سے پوچھا۔ ہم دونوں نے بیک وقت جواب دیا، ایک کام سے آیا ہوں۔ وہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں، اس کا گاؤں جرنیلی سڑک کے کنارے تحصیل و ضلع جہلم میں ہے۔ اس گاؤں سے ہماری تحصیل گوجر خان شروع ہوتی ہے۔ لال خان کی ایک بیٹی جہلم اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ مجھے زبردستی اپنی بیٹی کے گھر لے گیا۔ وہ 2-4 دنوں کے لیے بیٹی کے پاس آیا ہوا تھا۔ میں نے اس روز جہلم میں وہ کام کر لیا۔ اسی شام واپس راولپنڈی چلے جانا تھا، لیکن لال خان کی ضد اتنی جذباتی ہو گئی کہ مجھے رکنا پڑا۔ میں نے پبلک کال آفس سے بیٹے کو فون پر بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے اور میں آج رات کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس رک گیا ہوں۔ ہمارے قدیم جسم رات کو پنکھا لگا کر سونے کو قبول نہیں کرتے۔ لال خان نے کرم کیا کہ رات بستر چھت پر بچھوائے۔ دریائے جہلم قریب تھا اور ساون بھادوں کی وجہ سے اس میں پانی بھی بہت تھا، اس لیے بڑی اچھی خنکی تھی۔ ہم نے عمر رفتہ کو آواز دے کر چھت پر بلا لیا۔ لال خان سے جس طرح پہلی ملاقات ہوئی تھی وہاں سے بات شروع ہوئی اور بات سے بات نکلتے نکلتے رات گزر گئی۔ ہماری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ہم جوان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ذہن اس سوچ کو قبول نہیں کرتا کہ کبھی ہم بھی باپ اور پھر دادا اور پھر نانا بنیں گے۔ لال خان کو دیکھ کر وہ وقت یاد آیا تو یوں لگا جیسے وہ کل کی بات ہو۔ ایک ایک لمحہ اور اپنا ایک ایک کتا یاد آ گیا۔ ایک روز ہم حسب معمول شکار کو نکلے۔ بہار کا موسم تھا، گندم کی فصل اٹھ آئی تھی، سرسوں کے پھول کھل اٹھے تھے، یہ فصل کی جوانی تھی۔ آسمان پر موسم بہار کے سفید سفید بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے جو لگتے تو بڑے اچھے تھے، لیکن ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ان بادلوں کے حسن میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ فراخت کے دن تھے، ہم گاؤں سے نکلے تو سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ موسم تو ٹھنڈا تھا لیکن ہمارا لہو گرم تھا۔ اس روز یہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا۔ ہم نے بہت دور نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ آج کل دوری اور نزدیکی کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ ہمارے علاقے کے آدمی انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی دور ڈنمارک اور ناروے گئے ہوئے ہیں۔ ناروے دنیا کی چوٹی پر واقع ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد سے 4500 میل دور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی دور ہوگا، لیکن ہوائی جہاز 8-9 گھنٹوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ہم جس علاقے کو دور کہتے تھے وہ 15 میل دور تھا۔ ہمارا ہوائی جہاز، ہمارا بحری جہاز اور ہماری کار ہماری اپنی ذاتی ٹانگیں تھیں۔ میں اس علاقے کا ذکر کئی بار اپنی کہانیوں میں کر چکا ہوں۔ یہ وہ پہاڑی علاقہ ہے جو جہلم سے راولپنڈی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ راولپنڈی سے جہلم کو جاتے ہوئے گوجر خان سے آگے سہاوا نام کا ایک قصبہ آتا ہے۔ یہ علاقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے جرنیلی سڑک اس علاقے میں داخل ہوتی ہے۔ اب اس پہاڑی علاقے کا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ سڑک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتی ہے۔ ایک جگہ سڑک کے موڑ اس طرح تھے کہ 8 کا ہندسہ بنتا تھا، لیکن اب موڑ پہاڑیوں کو کاٹ کر سیدھے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں یہ گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، پہاڑیاں درختوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ عام مشہور تھا کہ اس علاقے میں بدروہیں، چڑیلیں، جن اور ڈاکو رہتے ہیں۔ لوگوں نے کچھ ڈراؤنی کہانیاں بھی مشہور کر رکھی تھیں۔ اب وہاں جنگل نہیں رہا، لوگوں نے درخت کاٹ کر جلا دیے ہیں اور پہاڑی خطے کے اندر سڑکیں بن گئی ہیں، ہوٹل بن گئے ہیں۔ یہ خطہ اب ننگا ہو گیا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس پہاڑی جنگل میں کوئی راز، کوئی بھید پوشیدہ ہے۔ یہی اس خطے کی اہمیت تھی۔ نئے مشینی دور نے اس کا ہر راز، ہر بھید بے نقاب کر کے اس کی اہمیت ختم کر ڈالی ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ علاقہ ہولناک اور پراسرار تھا۔
مشہور تھا کہ اس کے اندر ڈاکوؤں کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ ان ڈاکوؤں کے پاس سنیاسیوں سے لی ہوئی ایسی جڑی بوٹیاں یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ڈر سے جن، بدرو، چڑیل، بھوت پریت قریب نہیں آتے۔ ہم بھی اپنے زمانے کے جن بھوت ہی تھے۔ اس سے پہلے ہم ایک بار اس علاقے میں جا چکے تھے۔ یہ تو ہم نے بڑھاپے میں آ کر آپ کے ماہر نفسیات جناب میم الف کے مضامین میں پڑھا ہے کہ جس چیز سے خوف آئے اس کا سامنا کرو اور خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ نوجوانی میں تو ہم نفسیات کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ بہرحال ایک صبح ہم شکار کو نکلے۔ 10-11 کتے تھے اور ہم 13-14 لڑکے تھے۔ ارادہ دور جانے کا تھا۔ ہمارے لیے دور کی حد وہی پہاڑیاں تھیں جو دور سے نیلی نظر آتی تھیں اور ان کے پیچھے وہ ڈراؤنا اور پراسرار خطہ تھا۔ اس علاقے میں اس زمانے میں بھیڑیے بھی پائے جاتے تھے۔ شیر کی نسل کا درندہ بھی دیکھنے میں آتا تھا۔ اسے انگریز جواگر کہتے ہیں، ہم اسے لوہا شیر کہا کرتے تھے۔ شکل و صورت اور جسم بالکل شیر جیسا ہوتا ہے، لیکن حملہ اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ یہ شیر وہاں زیادہ تعداد میں نہیں تھا، شاید 2 یا 3 جوڑے تھے۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، ہمارے گاؤں سے 1.5 میل دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک ریٹائرڈ صوبیدار رہتا تھا۔ 4 بیٹیوں میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہزادوں کی طرح پل کر جوان ہوا تھا۔ اس وقت ہمارا ہم عمر تھا۔ اس کی فرمائش یا ضد پر باپ نے اسے 12 بور کی 2 نالی بندوق لے دی۔ صوبیدار کا شہزادہ کچھ دن پرندوں پر کارتوس چلاتا رہا۔ 1 درجن کارتوس پھونک کر وہ ایک جنگلی کبوتر یا ایک فاختہ مار لیتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے ایک نوکر اور 2 دوستوں کے ساتھ ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا۔ ہم 2-3 لڑکے باہر کھڑے تھے۔ ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں جا رہے ہو، خود رک کر آدم خوروں کے بڑے نامور شکاریوں کی طرح ماہرانہ اور جابرانہ انداز میں بولا، ہرن اور گھڑیال کے شکار پر جا رہا ہوں۔ میں نے جس پہاڑی اور جنگلاتی علاقے کا ذکر کیا ہے اس میں ہرن تو شاید نہیں تھے، چند ایک گھڑیال ضرور تھے۔ صوبیدار کا بیٹا وہیں جا رہا تھا۔ وہ صبح کا وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ شہزادہ واپس آتا نظر آیا۔ ہمارا گاؤں اس کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ ہرن اور گھڑیال نہیں ملے؟ نہیں جی، اس نے خوف اور مایوسی کے لہجے میں کہا، شکر ہے اللہ کا جان بچ گئی۔ میں پہاڑیوں کے اندر چلا گیا تھا، ایک اونچی جگہ سے اترنے لگے، اچھا ہوا کہ جھک کر نیچے دیکھ لیا۔ نیچے ایک شیر سویا ہوا تھا۔ ہم دبے پاؤں پیچھے ہٹے اور پاؤں کی آواز پیدا کیے بغیر وہاں سے کھسک آئے۔ اگر شہزادہ ہمت کرتا تو اوپر سے کارتوس فائر کر کے سوئے ہوئے شیر کو مار سکتا تھا، لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ وہاں سے دبے پاؤں کھسک آیا۔ پہاڑیوں سے باہر آ کر اس نے کسی پرندے پر بھی فائر نہ کیا کہ شیر کی آنکھ کھل گئی تو وہ آ کر اسے کھا جائے گا۔ گئے تھے ہرن اور گھڑیال مارنے، مگر ایک گھگی بھی نہ ماری۔ وہ یقیناً لوہا شیر تھا۔ میں اب اپنے شکار کی کہانی سناتا ہوں جو جوانی کے وقتوں کے دوست لال خان سے مل کر یاد آ گیا تھا۔ ہم گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ کتوں کو ہم نے ابھی زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ ہم کسی پگڈنڈی یا کسی باقاعدہ راستے پر نہیں جا رہے تھے۔ ہم نے دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کی کبھی پابندی نہیں کی تھی۔ کھڈ ہوتا یا نالا، پانی ہوتا یا خشکی، ٹیلے ہوتے یا پتھر، ہم ان میں سے گزرتے چلے جاتے تھے۔ ہم راستہ اپنا بناتے تھے اور کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ روک نہیں سکتی تھی۔ یہ تو میں نے اپنی اتنی لمبی عمر میں مشاہدہ کیا ہے کہ گھسے پٹے راستوں پر چلنے والے گھسی پٹی منزلوں تک ہی پہنچا کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان سے بہتر منزلیں مسافروں کے انتظار میں۔ ہم کھڈ نالے پھلانگتے چلے گئے اور اس پہاڑی علاقے کے ایک دروازے تک پہنچ گئے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ وہاں سے پہاڑی میں درہ تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو ایک ایسا شکار سامنے آ گیا جس سے ہم اچھی طرح واقف تھے، لیکن شکار کے دوران ہمارے راستے میں پہلی بار آیا تھا۔ یہ تھا خنزیر۔ یہ ناپاک جانور کبھی دور سے نظر آ جاتا تھا۔ پہاڑیوں میں گرے ہوئے اس علاقے میں تو یہ بہتات سے پایا جاتا ہے۔ آج بھی اس علاقے سے بس یا اپنی گاڑی سے صبح کے وقت گزریں تو ایک دو خنزیر رات بسوں یا ٹرکوں کے کچلے ہوئے سڑک پر پڑے نظر آئیں گے۔ اس روز شکار پر جو خنزیر ہمارے سامنے آئے وہ 1 یا 2 نہیں 10-11 تھے اور انتہائی رومانی کیفیت میں تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہار کا موسم تھا
ان پر بہار کا کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ ان کے درمیان مادہ صرف ایک تھی، لیکن وہ آپس میں لڑ نہیں رہے تھے۔ ان سب کو رومانی کیفیت نے اس قدر مدہوش اور مخمور کر رکھا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی تعداد جتنے شکاری کتے ان کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ آگے زمین ذرا سی اونچی تھی اور اوپر کوٹنے والی گھاس بھی تھی۔ ہم رک گئے اور گھاس کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ شکار ہمیں دیکھ نہ سکے۔ کتے ابھی زنجیروں میں تھے۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس حرام چیز پر کتے چھوڑے جائیں یا نہیں۔ کسی نے کہا کہ کتے حلال حرام کے پابند نہیں ہوتے، یہ ہر حرام جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خنزیر سب سے زیادہ حرام ہوتا ہے، اس لیے کتے اسے منہ نہ ڈالیں۔ مجھے آج یاد نہیں رہا کہ ہمارا وہ کون سا دوست تھا جس نے کہا تھا کہ انگریز خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے وہ بہت عقل مند ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ کتوں کو خنزیر کا تھوڑا تھوڑا گوشت کھانے دو، ان میں بھی کچھ عقل آ جائے گی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ خنزیروں پر کتے چھوڑے جائیں، لیکن گاؤں میں مولوی صاحب کو پتہ نہ چلنے دیا جائے، ورنہ وہ فتویٰ لگا دیں گے کہ ان کتوں کو جو ہاتھ لگائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ وقت تھا کہ ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کتوں کو حرام چیز پر چھوڑا جائے یا نہیں۔ آج وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہی۔ لوگوں کو حرام کا چسکا پڑ گیا ہے۔ حرام ایسا منہ لگا ہے کہ اب حلال کو لوگ حرام سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ سوچ کر کہ ہمارے کتے کہاں کے حلالی ہیں، ہم انہیں آگے اونچی جگہ لے گئے اور انہوں نے خنزیروں کو دیکھ لیا۔ خنزیر رومانی محویت سے حقیقت میں آ گئے۔ مادہ کی موجودگی میں جب کوئی بھی جانور رومانی کیفیت میں ہو اور اسے چھیڑا جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے۔ خنزیروں نے کتوں کو دیکھا تو وہ بھاگے نہیں، سب نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکالی۔ وہ شاید آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ ہمیں خنزیر کی خصلت سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ یہ جانور خطرناک ہوتا ہے، چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، لیکن اپنے جسم کی ٹکر سے بندے کی ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے۔ ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ فاصلہ کم و بیش 50 گز تھا۔ کتے اس طرح شکار کی طرف دوڑے جس طرح تیر کمانوں سے نکلتے ہیں۔ خنزیر اس طرح بھاگے کہ 3-4 پہاڑی کے درے کے اندر چلے گئے، کچھ دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف پہاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگے۔ کتے اس کے مطابق تقسیم ہو گئے۔ میں چونکہ بات کچھ اور سنانا چاہتا ہوں، اس لیے خنزیروں اور کتوں کا مارکا ذرا مختصر سناؤں گا۔ 3-4 کتے پہاڑی کے اندر جانے والے خنزیروں کے پیچھے چلے گئے تھے، باقی باہر تھے۔ خنزیر بہت تیز دوڑ رہے تھے، لیکن کتے بھی کم تیز نہیں تھے۔ ہم اونچی جگہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ 2 کتے ایک خنزیر کے تعاقب میں تھے۔ خنزیر ایک طرف مڑا اور ہمارے قریب سے گزرا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ یہ کتے تو پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو اس نے یک لخت بریکیں لگائیں۔ کتے رکتے رکتے اس سے آگے نکل گئے۔ رک کر پیچھے مڑے تو خنزیر ان کی طرف دوڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ دونوں کتے اسے روکنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ خنزیر نے ان دونوں میں سے ایک کتے کو اس طریقے سے ٹکر ماری کہ کتا لڑھکتا ہوا کچھ دور جا پڑا اور چیخنے لگا۔ خنزیر آگے نکل گیا۔ ہمیں توقع تو یہ تھی کہ وہ بھاگ گیا ہے، لیکن وہ کچھ دور جا کر رک گیا اور پیچھے مڑا۔ اب دوسرا کتا اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑا۔ خنزیر نے اسے بھی پہلو سے ٹکر مار کر لڑکھا دیا۔ دونوں کتوں کا یہ حال تھا جیسے چکرا گئے ہوں۔ خنزیر کی ٹکریں آمنے سامنے کی نہیں تھیں، بلکہ وہ اپنا پہلو کتے کے پہلو کے ساتھ بڑی زور سے ٹکراتا اور رگڑتا ہوا گزر جاتا تھا۔ ان دونوں کتوں نے خنزیر کے تعاقب سے توبہ کر لی۔ انہیں خاصی زور کی ضرب لگی تھی۔ وہ بار بار اپنے مضروب پہلو پر زبانیں پھیر رہے تھے۔ مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے۔ دونوں کتے ہار مان کر اکٹھے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک کتے نے آہستہ آہستہ اوں اوں جیسی آوازیں نکالی، جیسے اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہو، جانے دے یار، ہم مسلمانوں کے کتے ہیں اور خنزیر مسلمانوں پر سخت حرام کیا گیا ہے۔ خنزیر ان کی پسلیاں سینک کر غائب ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے 2 اور کتوں کے ساتھ یہی تماشا دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے 5 کتوں پر خنزیروں نے ایسے ہی حملے کیے تھے۔ ایک کتا جسامت میں کچھ دبلا پتلا تھا، اسے بھی ایک خنزیر نے سائیڈ ماری تھی۔ اس کی تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ سر نیچے کر کے بڑی دبی دبی زبان میں اوں اوں کرتا اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ گیا اور منہ زمین پر رکھ دیا تھا۔ خنزیر غائب ہو چکے تھے۔ ہمارے 3 کتے لاپتہ تھے، وہ پہاڑی کے اندر چلے گئے تھے۔ ہم سب ہنستے ہنستے پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے اور تینوں کتوں کے مالک
منہ سے وسلیں بجا بجا کر اور کتوں کے نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ہانپتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب ہم اس پہاڑی علاقے کے اندر تھے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس زمانے میں وہاں گھنا جنگل تھا، اب تو وہاں چٹانیں اور کھڑ نالے رہ گئے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، ہم بڑھ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، چادر بچھائی اور ہر لڑکا جو کچھ ساتھ لایا تھا وہ چادر پر رکھ دیا۔ کھانا کھا کر ہم آگے گئے تو صاف آوازیں سنائی دینے لگیں کہ قریب کہیں کتے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھیں۔ ہم اونچی نیچی چٹانوں اور ٹیکریوں میں سے گزرتے اور آگے گئے تو انسانی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ ہمارے راستے میں نوکیلی سی ٹیکریاں تھیں اور پھلائی کے بے شمار درخت تھے، ان کی شاخوں کے کانٹے منہ پر لگتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم آگے نکلے تو علاقہ ذرا کشادہ آ گیا، لیکن ہموار نہیں تھا، عجیب طرح کا اونچا نیچا اور دشوار گزار تھا۔ 30-40 گز دور ہمیں اپنے جیسے 2 نوجوان لڑکے نظر آئے جو کبھی چند قدم آگے بائیں کو دوڑتے اور کبھی پتھر اٹھا کر نیچے مارتے۔ وہاں سے ہمیں کتوں کے لڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم تیزی سے چلتے ان کی طرف جانے لگے۔ اوئے جلدی پہنچنا بھائیو، ان میں سے ایک نے ہمیں دیکھ کر مصیبت زدہ آواز میں کہا، جلدی یار جلدی۔ ہم ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں دوڑنا آسان نہیں تھا، 2-3 لڑکے گرے اور پھر اٹھ کر دوڑنے لگے۔ ان دونوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک وسیع گہرائی کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہاں زمین یکلخت نیچے چلی گئی تھی۔ آگے کم و بیش 10 گز گہری اور وسیع کھائی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ وہ 2 نوجوان خوشحال زمیندار گھرانے کے لگتے تھے۔ کتے نیچے اتارو بھائیو، ہمارے کتے 2 ہیں اور 4 بھیڑیے ہیں۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا، بڑی اچھی نسل کے 2 کتوں کا 4 بھیڑیے بہت برا حال کر رہے تھے۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کی موجودگی کوئی عجوبہ نہیں تھا، اس علاقے سے انسانوں کا عام گزر ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی ہم جیسا مغز فرا شکاری ہی ادھر جاتا ہوگا۔ کتوں کو ہم نیچے پھینک تو نہیں سکتے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ڈھلان ہے۔ ہمیں یہی نظر آ رہا تھا کہ ہمارے کتے پہنچنے تک بھیڑیے ان دونوں کتوں کو چیر پھاڑ چکے ہوں گے۔ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے، کتا درندہ نہیں ہوتا۔ ہم کتوں کے ساتھ ڈھلان کی طرف دوڑے اور نیچے اتر گئے۔ کتوں کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے بھیڑیوں کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں کتے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بھیڑیے انہیں بھاگنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ کتے بھیڑیوں کو شکار کرنے آئے تھے لیکن بھیڑیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ بھیڑیوں نے انہیں کھانا بھی تھا۔ ہمارے کتوں نے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا۔ بولی نے ایک بھیڑیے کی گردن اوپر سے دانتوں کے شکنجے میں لے لی۔ یہ شیر اور چیتے کا داؤ ہوتا ہے۔ یہ درندے شکار کی گردن کو اوپر سے منہ میں لے کر اور جھٹکے دے دے کر گردن توڑ دیتے ہیں۔ بولی نے ایک بھیڑیے کی درندگی تو ختم ہی کر دی۔ 2-3 اور کتوں نے اسی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ 2 نے ایک ٹانگ پکڑ لی اور ایک نے نیچے سے اس کی گردن منہ میں لے لی۔ تقریباً 1 درجن کتوں میں 4 بھیڑیے سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہمارے کتوں میں 2 کتے اس مارکے میں شامل نہیں ہو رہے تھے۔ وہ میدان جنگ کے ارد گرد دائرے میں دوڑتے غراتے اور بھونکتے پھرتے تھے۔ یہ ان 5 کتوں میں سے تھے جنہیں خنزیروں نے سائیڈیں ماری تھیں۔ باقی 3 تو سہ گئے تھے لیکن ان دونوں پر ابھی تک خوف طاری تھا۔ بھیڑیے آخر بھیڑیے تھے، درندے تھے۔ انہوں نے ایسے پنجے چلائے اور ایسے دانت مارے کہ کتوں میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف وہ بھیڑیا مارا گیا جس کی گردن بولی کے منہ میں آ گئی تھی اور 3 اور کتے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ باقی 3 لہو لہان ہو گئے تھے لیکن وہ ایسے بھاگے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا۔ یہ ان کا اپنا علاقہ تھا، انہیں پناہ گاہیں معلوم تھی۔ کتے ان کے پیچھے گئے لیکن گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ جن 2 کتوں کو بھیڑیے بھنبوڑ رہے تھے ان میں سے ایک مر گیا تھا، اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی شیرگ بھی کٹی ہوئی تھی۔ دوسرا کتا لاپتہ ہو گیا تھا، وہ بھی یقیناً زخمی تھا اور اس پر بھیڑیوں کی ایسی دہشت طاری ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایسا بھاگا کہ اس نے اپنے گھر جا کر دم لیا تھا۔ بھیڑیوں نے اس کا جبڑا جوڑ سے الگ کر دیا تھا، ایک طرف سے سینے سے کھال اتر کر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر گھر اور گاؤں والے ان دونوں لڑکوں کی سلامتی کے متعلق پریشان ہو کر اٹھ دوڑے تھے۔ ان کے تو خون خشک ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں لڑکے واپس نہیں آئے تھے اور کتا بھی ایک ہی واپس آیا تھا اور وہ بھی اتنی بری حالت میں۔
اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے خیریت سے نہیں ہیں۔ گاؤں کے تقریباً تمام جوان ان کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کتے کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں میں ایک کا نام لال خان تھا۔ بھیڑیوں نے جس کتے کو مار ڈالا تھا وہ اسی کا تھا۔ اس روز کے شکار نے بہت لطف دیا۔ مزہ اس شکار کا آتا ہے جو مقابلہ کرے۔ ہم عموماً گیدڑوں خرگوشوں کا شکار کھیلا کرتے تھے، یہ جانور صرف بھاگتے تھے۔ اس روز خنزیروں اور بھیڑیوں نے ہمارا نشہ پورا کر دیا اور ہم واپس چل پڑے۔ لال خان اور اس کے دوست کا گاؤں وہاں سے تقریباً 3 میل دور تھا اور یہ گاؤں چرنیلی سڑک کی دوسری طرف تھا۔ اب تو یہ کافی بڑا گاؤں بن گیا۔ وہ ہمیں اپنے گاؤں لے جانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن ہم اپنے گاؤں سے بہت دور آ چکے تھے اور والدین کے حکم کے مطابق ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے گاؤں واپس پہنچنا تھا۔ پہاڑیوں سے باہر آ کر ہم ان لڑکوں سے رخصت ہوئے۔ 3-4 دنوں بعد لال خان اکیلا ہمارے گاؤں آیا۔ اتفاق سے میں باہر کھڑا تھا، اس لیے اس سے سب سے پہلے میں ہی ملا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ اپنے مرے ہوئے کتے جیسی نسل کے کتے کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے ایسا کتا لے دوں گا۔ اس سلسلے میں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر کبھی میں اس کے گاؤں چلا جاتا، کبھی وہ آ جاتا۔ اس کا گاؤں 13-14 میل دور تھا۔ وہ اونچی ساتھ کے زمیندار خاندان کا بیٹا تھا۔ اپنی ذات کے ایک اور خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ خاندانی دشمنیاں ہمارے علاقے کا رواج ہوا کرتا تھا، جو اب کچھ کم ہو گیا۔ اس دوسرے خاندان کا گاؤں لال خان کے گاؤں سے 3-4 فرلانگ دور تھا۔ اب میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ لال خان کو بڑی اچھی نسل کا کتا مل گیا تھا اور مجھے بڑی اچھی نسل کا دوست مل گیا۔ لال خان خوش طبع نوجوان تھا۔ اب بڑھاپے میں وہ جوانی سے زیادہ خوش طبع ہو گیا ہے۔ وہ دوستی پالنے اور ایثار کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے دوستی شروع ہوتے ہی خاندانی دشمنی کی تفصیل سنا دی تھی۔ ان کی 3-4 لڑائیاں بھی ہو چکی تھیں، دونوں کے آدمی زخمی ہوئے اور تھانے دار نے ہر بار آ کر ان کا راضی نامہ کرا دیا۔ ایسے راضی نامے عارضی ہوا کرتے تھے۔ راضی نامے کا پابند رہنے والے کو بزدل اور بے غیرت کہا جاتا ہے۔ ایک لڑائی میں لال خان کا ایک چچا قتل ہو گیا تھا اور دوسرے خاندان کے 2 آدمیوں کو عمر قید ہو گئی تھی۔ یہ ہماری دوستی سے پہلے کے واقعات ہیں۔ دوستی کے 2 سال بعد ایک بار لال خان مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا اور یہ خبر سنائی کہ اس کے دشمن خاندان کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور 15-16 دن گزر گئے ہیں، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لال خان نے بتایا کہ ایسی شہادتیں مل رہی ہیں کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن لڑکی کے بزرگ لال خان کے خاندان پر الزام لگاتے ہیں کہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے۔ یہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ لڑکی کا آشنا کون ہے۔ اس کے گاؤں کا کوئی فرد گاؤں سے غیر حاضر نہیں تھا۔ پولیس لال خان اور اس کے خاندان کے آدمیوں کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے حلفیہ بیان دیے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ انہوں نے لڑکی کو اغوا نہیں کیا، نہ وہ عورت ذات پر ہاتھ ڈالنا چاہتے۔ تقریباً 3 مہینے اور گزر گئے تو میں لال خان کے گاؤں گیا تو وہاں ایک قیامت آئی ہوئی تھی۔ لال خان کے دشمن خاندان کا ایک آدمی 5-6 دن پہلے قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلا شبہ لال خان کے خاندان پر تھا۔ پولیس نے لال خان اور اس کے خاندان کے تمام آدمیوں کے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ دشمنی کی بنا پر ہمارے علاقے میں آدمی کھلی لڑائی میں قتل ہوا کرتے تھے۔ اس طرح قتل کی واردات کبھی کبھار ہوتی تھی جس کے ملزموں کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ یہ آدمی امیر زمیندار تھا۔ اس وقت اس کی عمر 35-36 سال تھی۔ اس کی بیوی تھی، اولاد نہیں تھی۔ فساد اور دشمنی کا اصل باعث یہی آدمی تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص دنیا سے اٹھ جائے تو دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ آپ نے اپنے گاؤں یا محلے میں ایک آدھ آدمی یا عورت دیکھی ہوگی جس کی روح اور ضمیر فساد کرا کے خوش رہتے ہیں۔ دوسروں کو بڑے پیارے الفاظ میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر لڑا دینا ان کا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو قتل ہو گیا تھا ایسی ہی شیطان ذہنیت کا آدمی تھا اور اپنے خاندان کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ اس شخص کا ایک تو پکا مکان تھا اور گاؤں کے باہر کی طرف اس نے ایک کچا مکان مویشیوں کے لیے بنا رکھا تھا۔ لال خان نے بتایا کہ اس نے اس مکان میں ایک کمرہ بیٹھک کے طور پر بنایا ہوا تھا جس میں چارپائیاں اور بستر تھے۔ اس میں وہ اپنے خاص دوستوں کو بٹھایا کرتا تھا۔
وہ شریف آدمی تو تھا نہیں، اس کمرے میں وہ عورتوں کو لایا کرتا تھا اور اس کمرے میں جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ وہ رات کے وقت اسی کمرے میں قتل ہوا تھا۔ اسے پیٹ اور سینے میں چاقو لگے تھے۔ چاقو کمرے کے فرش پر پڑا تھا اور لاش بھی فرش پر پڑی تھی۔ واردات کا سارا وزن لال خان اور اس کے بڑے بھائی اور 2 چچوں پر ڈالا جا رہا تھا۔ ان کے تھانے کا تھانے دار میاں والی یا خوشاب کا رہنے والا بڑا ہی جابر آدمی تھا۔ اس نے ان سب مشتبہوں کو 3-4 دن اتنا رگڑا کہ انہیں پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہنے دیا۔ میں جب لال خان سے ملنے گیا، اس سے 3-4 روز پہلے تھانے دار نے ان سب کو چھوڑ کر ایک اور آدمی کو پکڑ لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ آدمی مقتول کا بڑا گہرا دوست تھا۔ لال خان کی پولیس کے تشدد سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تھانے دار نے اسے، اس کے بھائی اور چچوں کو چھوڑ کر مقتول کے اپنی ایک دوست کو پکڑ لیا تو دوسرے دن اس نے لال خان کی چھوٹی بہن کو، جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ ہے، تھانے بلا لیا۔ لال خان کے والد صاحب اور تایا اپنے پیر صاحب کے پاس دوڑے گئے اور انہیں بتایا کہ تھانے دار نے ان کی جوان بیٹی کو تھانے بلا لیا۔ یہ پیر ہمارے علاقے کا بڑا مشہور پیر تھا اور اس کی کرامات دور دور تک صحیح مانی جاتی تھیں۔ پیر جلال میں آ گیا۔ وہ اسی وقت اپنے چند ایک مصائبوں کے جلوس میں چل پڑا۔ اس کے گھر سے تھانے تک کا فاصلہ 2 میل تھا۔ پیر گھوڑی پر سوار تھا۔ اس نے تھانے جا کر تھانے دار سے کہا کہ اس نے ایک کنواری جوان لڑکی کو تھانے بلا لیا ہے۔ اگر لڑکی کے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی ہوئی تو تھانے والوں کی خیر نہیں۔ پیر نے تھانے دار کے ساتھ نہ جانے اور کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ لڑکی کے رشتہ دار تھانے جا پہنچے اور تھانے دار کو دھمکیاں دیں۔ تھانے دار عقل مند تھا۔ اس نے لڑکی سے جو پوچھ گچھ کرنی تھی کر کے اسے شام سے پہلے فارغ کر دیا۔ لال خان نے مجھے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ سب سے پہلے مقتول کے اسی دوست نے سب کو بتایا تھا کہ مقتول کو کوئی قتل کر گیا۔ سب دوڑے گئے اور لاش فرش پر پڑی دیکھی۔ تھانے بھی وہ دوسروں کے ساتھ گیا تھا۔ 3-4 دنوں بعد گاؤں میں یہ خبر آئی کہ قاتل یہی شخص ہے۔ لال خان یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ تھانے دار کو کیا ثبوت اور کیا شہادت مل گئی تھی کہ اس نے اسی کے خلاف مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ آخر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ نے اتنی مہربانی کی کہ سزائے موت عمر قید عبور دریائے شور میں بدل دی۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص عمر قید کالا پانی یعنی جزائر انڈیمان میں گزارے گا۔ لال خان کو صرف ایک بات کا علم تھا اور یہ بات سارے گاؤں میں بھی مشہور ہو گئی تھی کہ مقتول کے اس کمرے میں کسی عورت کی موجودگی کے نشان پائے گئے تھے۔ ایک تو کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک سفید دوپٹہ تھا، یہ بھی فرش پر پڑا تھا۔ تھانے دار نے موقع واردات پر آتے ہی یہ چیزیں اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ تھانے دار نے عدالت میں ثابت کر دیا تھا کہ قاتل اور مقتول کسی عورت کو کمرے میں لائے اور اس پر ان کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت چاقو چلنے تک جا پہنچی۔ اتنے گہرے دوستوں کی ایک عورت پر لڑائی قابل یقین نہیں لگتی، لیکن دوستوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دیسی شراب موجود تھی۔ شراب کی بوتل کمرے میں پڑی ملی تھی، 2 گلاس تھے۔ تھانے دار نے بوتل اور گلاس قبضے میں لے لیے تھے۔ دونوں گلاسوں میں شراب پی گئی تھی۔ عورت کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھی۔ قاتل جسے کالا پانی بھیجا گیا تھا، اس نے ساری عمر وہاں نہیں رہنا تھا۔ 10-12 برس کی قید کاٹ کر واپس آ جانا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ جاپانیوں نے پیش قدمی کر کے سنگاپور، ملایا اور برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ جزائر انڈیمان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اتنی زیادہ بمباری کی کہ کوئی انسان زندہ نہ رہا۔ وہاں جتنے قیدی تھے وہ سب مارے گئے۔ اب ہم 2 بوڑھے جہلم کے ایک مکان کی چھت پر لیٹے اس وقت کو یاد کر رہے تھے اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ میں نے لال خان سے اس کی بہن کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ اس نے بتایا کہ 2 سال گزرے فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد کی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں سابو، خدا کی قسم تم واحد آدمی ہو جس سے راز کی یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس شخص کو اس نے قتل نہیں کیا تھا جسے عمر قید ہو گئی تھی اور وہ کالا پانی بمباری میں مارا گیا تھا۔ پھر کون تھا قاتل؟ میری چھوٹی بہن۔ اس نے اپنی بہن کا نام لے کر کہا۔ تھانے دار نے اسے ٹھیک بلایا تھا، لیکن لڑکی ہوشیار تھی۔
اس لیے تھانے دار نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں لیٹا ہوا تھا، حیرت سے میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا، کچھ دیر تو میں بول ہی نہ سکا۔ سوئے ہوئے ہو یا جاگ رہے ہو لال خان؟ وہ ہنس پڑا۔ حیران کیوں ہو گئے سابو؟ کیا میری بہن میں اتنی غیرت نہیں تھی؟ تم بات سناؤ لال۔ بات یہ ہوئی تھی، میں نے تمہیں سنایا ہے نا کہ ہمارے دشمن خاندان کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ لڑکی کو ہم نے دشمنی کی بنا پر اغوا کیا۔ پولیس بھی لڑکی کو برآمد نہ کر سکی۔ ایک روز دن کے پچھلے پہر میری بہن کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ یہ کوئی فکر والی بات نہیں تھی، لڑکیاں باہر نکلا ہی کرتی تھیں، لیکن سورج غروب ہونے کو آ گیا، میری بہن واپس نہ آئی۔ ہم اس کی تلاش کو نکلے، وہ کھیتوں میں نہ ملی، گاؤں میں بھی نہیں تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ دشمنوں نے ہم پر انتقامی وار کیا ہے۔ رات ہو گئی، بہن نہ آئی۔ اب تو یقین ہو گیا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ میرے ابا نے تایا اور چچوں کو گھر بلایا اور انہیں بتایا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ سوچو اب کیا کیا جائے؟ کیا دشمنوں کو للکارا جائے یا تھانے رپورٹ درج کرائی جائے؟ ابا اور تایا نے کہا کہ کل تک دیکھ لو، اگر لڑکی آ گئی تو وہ بتائے گی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، پھر فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اگر اس پر دشمنوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پھر ان کی کسی عورت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی چپ رہو۔ ہم تو جاگتے رہے، خون ابلتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ہماری ماں روتی تھی اور ہم چپ تھے۔ آدھی رات سے بہت پہلے دروازہ کھٹکا۔ میں، ابا، ماں، بڑا بھائی اور اس کی بیوی سبھی دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھولا تو باہر بہن کھڑی تھی۔ فوراً اندر آئی، بولی دروازہ بند کر دو، کنڈی لگا دو۔ لالٹین جل رہی تھی، بہن اس کی روشنی میں آئی تو دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر خون کے چھوٹے بڑے دھبے تھے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھنے کی مہلت نہ دی، خود ہی بتانے لگی کہ وہ کھیتوں میں وہاں تک نکل گئی تھی جہاں زمین نیچے چلی جاتی ہے۔ ایک تو وہاں باجرے اور چری کی فصل تھی جس کے پیچھے کھڑا آدمی چھپ جاتا ہے، اور وہ کھیت نیچے تھے۔ آدمی گاؤں والوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کوئی فصل میں سے نکلا اور میری بہن پر کھیس پھینک کر اسے بازوؤں میں جکڑا اور اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ کھیتوں سے آگے زمین اور نیچے چلی گئی تھی، ادھر نالا بھی تھا۔ میں نے بعد میں وہ جگہ دیکھی تھی۔ بہن تو نہیں دیکھ سکتی تھی، میں سمجھ گیا کہ اسے کس راستے سے لے جایا گیا ہوگا۔ اسے ایک چارپائی پر پھینکا گیا اور اس سے کھیس اتار دیا گیا۔ اس کے سامنے صادق کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو قتل ہوا تھا۔ اس نے میری بہن سے کہا کہ تم نے شور کیا تو اس چاقو سے گلا کاٹ دوں گا اور لاش صحن میں دبا دوں گا۔ میری بہن نے اسے گالیاں دیں۔ صادق نے کہا کہ ہماری لڑکی واپس کرو گے تو تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دوں گا، نہیں تو یہیں بند رہو گی اور تمہیں داشتہ بنا کر رکھوں گا۔ شام ہو گئی۔ مقتول کا وہ دوست کھانا لے کر آ گیا جسے بعد میں عمر قید ہوئی تھی۔ میری بہن نے کھانا کہاں کھانا تھا، وہ صادق کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور صادق ہنس رہا تھا۔ وہ میری بہن کو دشمنی کی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ صادق اور اس کے دوست نے شراب پی اور صادق نے میری بہن کو زبردستی شراب پلانے کی کوشش کی۔ اسے بستر پر گرا کر اس کے منہ میں شراب ڈالنے لگا، لیکن میری بہن نے یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ میں نے صادق کے دوست کے متعلق بہن سے پوچھا کہ اس نے بھی اس پر دست درازی کی تھی۔ بہن نے بتایا کہ اس شخص نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی بلکہ اس نے صادق کو پیچھے ہٹا دیا تھا۔ بہن نے بتایا کہ کچھ دیر بعد صادق کا دوست جو ہمارے اپنے ہی گاؤں کا آدمی تھا کسی کام سے باہر نکل گیا۔ بہن نے بتایا کہ صادق نے اسے آہستہ سے کچھ کہا جو وہ نہیں سن سکی۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ وہاں چھوٹی سی ایک میز تھی جس پر شراب کی بوتل اور کھانا رکھا ہوا تھا۔ صادق نشے میں تھا۔ وہ چاقو سے میری بہن کو ڈراتا رہا تھا۔ وہ چاقو میز پر پڑا ہوا تھا۔ صادق اٹھ کر میری بہن کی طرف آیا اور اس نے کچھ بیہودہ باتیں کی۔ میری بہن نے لپک کر چاقو اٹھا لیا اور پیشتر اس کے کہ صادق اس کا ہاتھ پکڑتا، میری بہن نے پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں چاقو اتار دیا۔ صادق نے اس کا بازو پکڑا لیکن میری بہن نے بازو چھڑا لیا اور 3-4 بار چاقو اس کے سینے میں مارا۔ بہن غیرت اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے چاقو اتنی زور سے مارے کہ ہر بار چاقو دستے تک صادق کے پیٹ میں یا سینے میں اتر جاتا تھا۔ صادق گر پڑا۔ بہن نے چاقو وہیں پھینکا اور باہر کو دوڑی۔ صادق کا دوست باہر سے دروازے کی کنڈی لگا گیا تھا۔ بہن نے ہمت کی اور دروازے کی پھٹیوں پر ہاتھ پاؤں رکھ کر اوپر گئی۔
दरवाज़ा ऊंचा नहीं था, ऊपर से बहन बाहर को कूदी और अपने घर पहुंच गई। हम सबको अपनी इस लड़की से यही तवक्को थी। तुमने उसे उस उम्र में कई बार देखा था और तुम्हारी उसके साथ बातें भी हुई थी। तुमने महसूस किया होगा कि वो लड़की कितनी दलेर और कितनी गैरतमंद है। माँ ने उसके कपड़े तब्दील करवाए और उसी वक्त धो दिए। उस वक्त बहन ने बताया कि उसका दुपट्टा वहीं रह गया। मेरा बड़ा भाई बड़ा अक्लमंद था, उसने फ़ौरन बहन से पूछा कि उसकी चूड़ियाँ तो नहीं टूटी। बहन ने अपने दोनों बाजू देखे तो उसने बताया कि 4-5 चूड़ियाँ टूट कर वहीं गिरी थीं। मुझे आज तक उसकी चूड़ियों का रंग याद है, कुछ सुर्ख थीं और कुछ पीले रंग की। भाई ने अपनी बीवी से कहा कि वो अपनी चूड़ियाँ उसे पहना दे और उसकी चूड़ियाँ उतार ले। मेरी भाभी की सारी चूड़ियाँ नीले रंग की थीं। भाभी ने उसी वक्त मेरे बहन की चूड़ियाँ उतार कर उसके बाजुओं में अपनी चूड़ियाँ चढ़ा दी। बहुत देर बाद गांव में शोर उठा, सादिक मारा गया है। यही आवाज़ हर किसी की ज़ुबान पर थी। सुबह तुलू होने से पहले थानेदार आ गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जहलम भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जाने खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपको ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।